السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، جب انسان کسی چیز کا مقام مرتبہ فضیلت سمجھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، تو یہ قدرتی چیز ہے کہ انسان اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اس پر عمل کی کوشش کرتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر شوق ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آج میرا دل چاہا کہ ہم سورۃ فاتحہ کی فضیلت اور سورۃ کہف کی فضیلت کو سمجھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ ناظرین، اس سورت کا نام فاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ یہ نام دیباچہ اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے۔ ابو سعید بن معلی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، نماز میں مشغولیت کے سبب میں نے جواب نہ دیا، اور نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے جواب نہ دے سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں سنا، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو اس کی دعوت پر لبیک کہو، یعنی تمہیں نماز توڑ کر جواب دینا چاہیے تھا۔ یہ خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں ایک ایسی صورت نہ سکھاؤں جو قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے جب مسجد سے جانے کا ارادہ کیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے ایک عظیم صورت سکھانے کا وعدہ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ ان جملوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ قرآن کی اس آیت کی جانب تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یقیناً عطا کی ہیں ہم نے تم کو 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم۔ یہ سورت حجر میں ہے۔ یہ سورت ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ اللہ اکبر! یعنی جو اس کتاب کو سمجھنا چاہتا ہے، قرآن پاک کو سمجھنا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس کے لیے یہ ایک دعا رکھ دی ہے، اور یہ اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے، اور پورے قرآن کا نچوڑ اس میں ہے۔ انسان فطرتاً دعا اسی چیز کی کیا کرتا ہے جس کی طلب و خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جب اسے احساس ہو کہ اس کی مطلوبہ چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ پس قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کی سی ذہنیت لے کر پڑھے، اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ رب العالمین ہے، اسی لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ سورۃ کاف کی کیا فضیلت ہے؟ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کاف کے معنی غار کے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور وقت کے حکمران کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے چند نوجوان غار میں جا چھپے تھے۔ اس صورت میں اسی واقعہ کو بڑی وضاحت اور صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کاف کی فضیلت اور اس کی تلاوت کے اثرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ کاف کی ابتدائی 10 آیات، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آخری 10 آیات حفظ کر لے گا، وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کر لے تو دوسرے جمعہ تک اس کا دل نور سے منور رہے گا۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرے گا، اس کو پاؤں کے تلووں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک نور ملے گا۔ اللہ اکبر! جو قیامت کے دن خوب روشنی پہنچائے گا، اور سورہ کاف کی برکت سے دوسرے جمعہ تک اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ!
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف اسی طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی تو اس کے لیے قیامت کے دن نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے سورہ کہف کی بکثرت تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 8 دنوں تک ہر قسم کے فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھتا ہے، حتیٰ کہ اگر دجال بھی اس عرصہ میں آ جائے تو اس کے فتنہ اور شر سے بچا لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں جس کی عظمت نے آسمان اور زمین کی وسعتوں کو بھر دیا ہے، اور اس صورت کے لکھنے والے کو بھی اتنا ہی وسیع اجر و ثواب ملے گا جس نے اس صورت کو جمعہ کے دن پڑھا۔ اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ اور مزید 3 دنوں کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جو رات کو سوتے وقت اس صورت کی تلاوت، اس کی آخری 5 آیات تلاوت کرے گا تو جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے بیدار کر دے گا۔ اور جو رات کو سوتے وقت اس صورت کی آخری 5 آیات کی تلاوت کر لے تو جب چاہے گا اللہ اسے بیدار کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی صورت ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اصحاب کہف والی صورت ہے، یعنی یہ سورہ کہف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں رات کو سورہ کہف تلاوت کی جائے شیطان اس رات اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں سورہ کہف کی آخری آیات اور شروع کی آیات پڑھ کر سونا چاہیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت اسید بن حضیر رات کے وقت تہجد میں سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ان کے قریب ایک طرف ان کا گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اچانک بادل نے اسے ڈھانپ لیا فوراً، اور وہ بادل مسلسل نزدیک ہوتا جا رہا تھا اور گھوڑا بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو اسید بن حضیر نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ سکینہ تھا جو قرآن یعنی سورہ کہف کی تلاوت کی وجہ سے اترا تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کا شوق پیدا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔